شعب الایمان کے اندر یہ روایت ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک انصاری صحابی تھے، تو ان کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور گھر والوں کو جمع کر کے کہنے لگے کہ میرے جو دوست احباب میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے نا، نمازی جو میرے دوست ہیں ان کو بھی بلا لو۔ سارے دیگر جو صحابہ ان کے یار دوست تھے سب کو بلایا گیا، سب کو جمع کر کے ان کے گھر میں رش لگ گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک بڑی خوبصورت بات، حضور کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں، میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ سارے متوجہ ہو گئے کہ ان کا آخری وقت ہے اور حدیث بیان کر رہے ہیں، لہٰذا حدیث تو ہر اہم ہوتی ہے، لیکن یہ لگتا ہے کہ حدیث زیادہ اہم ہے کہ انتقال کے وقت یہ لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا جی بتائیں آپ حدیث، تو کہنے لگے کہ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں وضو کرے، فرمایا وضو کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے، فرمایا اللہ اسے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، فرمایا اللہ اسے ہر قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ فرمایا جب وہ بندہ مسجد میں آتا ہے فَإِذَا صَلَّى بِصَلَاةِ الْإِمَامِ انصرف قد غفر لہ، آقا فرماتے ہیں جب وہ مسجد میں آ کے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، فرمایا نماز سے فارغ بعد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مغفرت پہلے فرما دیتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، آقا فرماتے ہیں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا اگر بندہ مسجد میں آتا ہے کچھ رکعتیں گزر گئی ہیں پھر وہ آ کے جماعت کے ساتھ مل جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور تیسری چیز حضور علیہ السلام نے بیان کی، فرمایا اگر بندہ آتا ہے نماز کا آخری حصہ چل رہا ہے یا پھر جماعت گزر گئی ہے، فرمایا وہ کسی عذر کی بنا پر کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکا لیکن مسجد میں آ گیا ہے، آقا فرماتے ہیں جب وہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے مسجد میں نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ کریم اس بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔